مجھے آوازیں آئی کہ یہ بچی جو ہے اس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پانی دیتی ہوں. شاید وہ بچی باہر نکل کے اپنی جان بچانا چاہتے تھے. پٹاخہ نہیں چلتے ہیں اس طرح آواز آئی. ملزم جو ہے باہر نکل رہا تھا اور میرے سر پہ اس نے پسٹل رکھا. ولاگ بناتی ہے، ویڈیو بناتے، اس کے بھی زیادہ فین ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں. اس لڑکے نے اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی ہے 2-3 دفعہ، اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے. اس بچی نے اس کو اگنور کیا. وہ ہنستی مسکراتی بچی تھی، وہ آپ سب لوگ ان کے ویڈیو دیکھے ہیں. خوش اخلاق، خوش مزاج اور چھوٹی سی بچی تھی. نصیحت کر رہے تھے کہ یہ جو مقدمہ ہے، ہماری بچی کا جو مقدمہ ہے، اس کو ہم اپنے اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اللہ انہیں نہیں پتہ وہ کیسے داخل ہوا، وہ کس حد کیسے پہنچا ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتہ، ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پہنچا. میرے خیال میں وہ پچھلے 2 دن سے اس کا تعاقب کر رہا ہے. جس کا نام عمر حیات عرف کاکا ہے، اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. لطیفہ شاہ اس کی پھوپھی نے مجھے بتایا کہ مجھے آوازیں آئی کہ یہ بچی جو ہے اس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو پانی دیتی ہوں. شاید وہ بچی باہر نکل کے اپنی جان بچانا چاہتے تھے. تو اسی درمیان وہ کہتے ہیں کہ اس کی جیسے کوئی پٹاخہ نہیں چلتے ہیں اس طرح آواز آئی. تو کہتے ہیں اس کی پھوپھو کہتے ہیں میں بھاگ کے اس کمرے میں گئی. جب کمرے میں گئی دروازے میں تو وہ ملزم جو ہے باہر نکل رہا تھا اور میرے سر پہ اس نے پسٹل رکھا. پھوپھی کے سر میں پسٹل رکھا. تو اس کی پھوپھی کہتی ہے میں اس کے پیچھے نیچے بھاگ گئے تو وہ بھاگ چکا تھا نیچے. تو پھر میں اندر آئی، وہ منظر تھا، وہ بچی زمین پہ پڑی ہوئی تھی. تو اس کے بعد اس کی جو مدر آ گئی ہے. پھر بچی تو میرے خیال میں اس ٹائم ایکسپائر ہو گئی تھی. یہ ادھر ہی فائرنگ کر کے بھاگ گیا تھا. تو پھر بس یہ اس وقت مرد کوئی بھی نہیں تھا. اس کے ابو جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے میرے خیال میں. وہ اپنے بھائی وغیرہ نہیں تھے ان کے؟ ثنا کے بھائی 15 سال کا بھائی ہے. وہ اپنے پیپرز دینے کے بعد چھٹیوں پہ چترال گیا ہوا تھا. گھر میں صرف 2 خواتین تھے. کتنے بہن بھائی تھے یہ ایک اکلوتی بیٹی تھی. تو یہی واقعہ اس نے مجھے بتایا. پھر اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو چترال لے گئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فلک نا صاحبہ، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جس کے مائنڈ میں جو بات آ رہی ہے وہ اس پر ویڈیو ویلاگ کر رہا ہے. مطلب کوئی لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، تفتیش کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر یہ چیز ہو رہی ہے، طرح طرح کی کہانیاں. آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا ہے؟ یہ لڑکا اس کا رابطہ ثنا یوسف سے کیسے ہوا؟ کیا یہ پہلے سے رابطے میں تھے، دوستی تھی، کیا تھا؟ ذرا ان سائڈ بتائیے گا جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، کیونکہ آپ ان کے والدین سے ملی ہیں، ان کے گھر والوں سے ملی ہیں. وہ جتنا اس کو جانتے ہوں گے ثنا کو، اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. تو وہ اس ثنا کے بارے میں، ان کی ہابیز کے بارے میں، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ کن دوستوں کے ساتھ تھا ان کا تعلق؟ کیا بتا رہے ہیں وہ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، یہ میں اس ٹائم جب میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے اس کی مدر سے یہ بات پوچھا. میں نے کہا اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کی بیٹی ہے. اس نے کہا کہ میری بیٹی کا اور کوئی کام نہیں تھا، اپنی پڑھائی تھی اور اپنے ویڈیو بناتے تھے. اور مجھے اس کی ہر چیز کا پتہ تھا. اس کا نہ کسی کے ساتھ دوستی، نہ تعلق. وہ چھوٹی بچی تھی، 17 سال کی بچی تھی، ٹھیک ہے. اور نہ وہ کہتے ہیں کہ چترال کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ہم چترال کے لوگ بڑے پیسفل لوگ ہیں. چترال کو پیسفل اس کا بھی انعام. یہ پہلے نہیں ملی اس لڑکے سے؟ پہلی دفعہ؟ نہیں، یہ اتنا مجھے پتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس طرح مطلب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے، دیکھو ایک بندہ جب ٹک ٹاک بناتی ہے، ویڈیو بناتے، اس کے بھی زیادہ فین ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں. اس لڑکے نے اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی ہے 2-3 دفعہ، اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی ہے. اس بچی نے اس کو اگنور کیا ہے. ایسا کوئی تعلق اس کے ساتھ بالکل نہیں تھا. اور اگنور کرنے کے بعد اس لڑکے نے یہ فیصلہ کیا، انتقامی کارروائی اس نے لی ہے کہ مجھے اگنور کیا جائے. مجھے اگنور کیا، اس نے انتقامی کارروائی کی ہے. تو میں تو اپنے جو ہے اسلام آباد پولیس، اپنی حکومت سے یہ درخواست کرتی ہوں. اچھا فلک نا صاحبہ، یہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ ثنا نے قتل ہونے سے پہلے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی پھوپھی کو یا اپنی والدہ کو کچھ بتایا تھا اس حوالے سے، یا وہ کوئی ڈپریشن میں تھی یا ٹینشن میں تھی اس سے پہلے؟ کیا مائنڈ میں وہ ایسا کچھ تھا؟ کیونکہ پتہ چل جاتا ہے پیرنٹس کو جب کسی کو ٹینشن ہوتی ہے. تو ثنا کی کیا سچویشن تھی قتل ہونے سے پہلے؟ کیا وہ کسی قسم کی ٹینشن میں تھی؟ دیکھیے جی، یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھا. اس کی جو پھوپھی ہے لطیفہ شاہ سے میں نے پوچھا کہ کوئی بچی جو ہوتی ہے نا، وہ پہلے بتا دیتی. جس طرح ہمارے بچیاں جو ہے ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے آ کے ہمیں بتاتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ ایسی واقعہ اس نے کبھی بھی ہمیں نہیں بتایا ہے. اور وہ ہنستی مسکراتی بچی تھی. وہ آپ سب لوگ ان کے ویڈیو دیکھے ہیں. خوش اخلاق، خوش مزاج اور چھوٹی سی بچی تھی. اس کا بس سب کچھ وہ تھا، اپنا ویڈیو بناؤ اور وہ کر رہے، اپنی ہنستی مسکراتی بچی تھی. ابھی اس نے قدم رکھا تھا اس دنیا میں، 17 سال اس کی کیا ایج ہوتی ہے. اگر میں خود بھی اس بات پہ میں خود یہ سوچ رہی ہوں، کاش ثنا کو یہ بچہ جو اس طرح جو ہراسان کر رہا تھا، کاش یہ اپنے پیرنٹس کو بتاتے.
شاید بہت بڑی جو یہ تھے. ہاں میں اپنی بچوں کو یہی آپ کے چینل کے وساطت سے جتنے بھی ہمارے ٹک ٹاکر جو ویڈیو بناتے ہیں جو سوشل میڈیا ان بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را ایسے بڑے واقعات ہونے سے پہلے جو بھی واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ آئے اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست سمجھے, ان کے ساتھ یہ بات ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتاتے, اس کی ماں بھی یہی بتا رہی تھی نا, اگر ہمیں پتہ ہوتا تو میں کیوں بازار جاتی, مجھے اگر پتہ ہوتا یہ واقعہ ہو رہا ہے نا تو میں اپنی بیٹی کو کیوں باہر نکالنے دیتی. تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی جیسا رویہ والدہ نے کیا بتایا کہ کیا شوق تھا, کیا کرنا چاہتی تھی, کیا ڈریمز تھی ثنا کی جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتی تھی اپنی زندگی میں؟ دیکھیے اس کی ماں جو تھی نا وہ بہت بڑا غم ہے یہ ایک ماں کے لیے. وہ جن کے بچے ہیں نا اور جن کے بچے نہیں بھی ہیں ان کو پتہ ہے. اس ٹائم میں بھی وہ یہی کہتی تھی میری بچی جو ہے وہ پڑھنا چاہتی تھی, وہ بہت آگے جانا چاہتی, وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اس نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پاس بھی ہو گئے تھے. میرے خیال میں شفا میڈیکل کالج ہے ادھر اسلام آباد میں, ادھر اس کا ایڈمیشن ہو رہا تھا. تو وہ بہت آگے جانا چاہتی تھی. اتنی چھوٹی عمر میں اس نے جو مقام بنایا, اس کے مرنے کے بعد میرے خیال میں جتنی شہرت اس کے مرنے کے بعد اس کو ملی نا وہ شاید کسی کو ملی ہو. پوری دنیا میں آج کل اسی کا چرچا ہے. دیکھیے آپ, وہ بہت پیاری بچی تھی, وہ بہت ہی خوش اخلاق, اپنی فیملی میں کہتی ہے کہ بہت ہی خوش اخلاق بچی تھی, سب کے ساتھ ہنستی مسکراتی, ہر ایک کے کام کا آنے والی بچی تھی. تو بس میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ اب وہ بچی کو ہم نہیں لا سکتے ہیں, ہم جتنے بھی کوشش کریں ہم اس کو نہیں لا سکتے ہیں, لیکن کسی اور کی بچی اس طرح نہ ہو, اس طرح شکار نہ بنے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جس طرح اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا, تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ کو مزید اس کو منطقی انجام تک پہنچنے تک اس کیس کے ساتھ دینا ہے. اور اس کیس کو جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ منطقی انجام کو نہیں پہنچتا ہے. اور آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں پورے چترال کی طرف سے, پورے پاکستان کی طرف سے, جس طرح آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اس کیس کو. یہ ہماری صحافتی ذمہ داری ہے. کی فیملی, اس کی پھپھو, انہوں نے باقاعدہ اٹھ کے ہمیں بٹھایا اپنے ساتھ, اور میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی. وہ لوگ مجھے نصیحت کر رہے تھے کہ یہ جو مقدمہ ہے, ہماری بچی کا جو مقدمہ ہے, اس کو ہم اپنے اللہ پہ چھوڑتے ہیں, اللہ کی عدالت میں. اور اس کی ماں جو ہے صبر کا پہاڑ بن کے بیٹھی تھی, اور اس کے والد صاحب, اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ چترال کے ایک گنے چنے فیملی سید گھرانے سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں تک اس بچی کی جو میں نے پوچھا ان کے پھپھو سے, ان کے ساتھ میری جو بڑی اچھی دوستی ہے, اس کی پھوپھی جو ہے اس کا نام ہے لطیفہ شاہ. میں نے اس سے پوچھا یہ واقعہ کیسے پیش آیا, تو اس نے کہا کہ اس کی جو مدر ہے وہ بازار گئی تھی شاپنگ کے لیے, اور بچی نے ایک دن پہلے اپنی سالگرہ بھی اس نے منائی تھی. تو اس دن بچی گھر میں موجود تھی, 29 کو سالگرہ تھی غالباً, دوسرے دن ہے یہ, اس کا دوسرا دن تھا. بچی اپنے گھر میں موجود تھی. یہ جو ملزم ہے کہ یہ اس کے گھر میں اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے, یہ نہیں پتہ وہ کیسے داخل ہوا, وہ کیسے پہنچا ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتہ, ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پہنچا. میرے خیال میں وہ پچھلے 2 دن سے اس کا تعاقب کر رہا تھا. تو اس کی جو وہ ہے لطیفہ شاہ, اس کی پھوپھی